اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیتے تھے نا اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ ایک دفعہ اور وتر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو, اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وتر پڑھ لیتے. یعنی وہ رات میں 3 وتر پڑھتے, ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے, دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے, اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وتر بناؤں. عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وتر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وتر اینڈ پہ پڑھنے چاہیے. یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا, اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹیو نہیں تھا, ان کا ذاتی فارم تھا. کیونکہ مسند ابن الجعد, آپ کو پتا نا ابن الجعد ایک محدث ہے, احمد بن حنبل کے استاد ہیں, ان کی بھی ایک مسند ہے. اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی, تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وتر پڑھ لیتا ہوں, پہلے وتر پڑھے پھر اس کو ایون کیا, وتر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وتر, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا ہے. اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وتر بناؤ, اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں, اوورال رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے, لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا, میرا ذاتی ہے. تو سر غلطی ہو جاتی ہے, اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وتر ادا نہیں کیے جا سکتے. تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے, ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ حدیث نہ ہو. وتر ایک ہی دفعہ رات کو پڑھنا ہے, اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے اندر. امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے آئے, اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کیے ہیں, سر کمال. امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وتر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے, لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وتر بناؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے, ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وتر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وتر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وتر ٹوٹے گا نہیں, کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وتر پڑھ کے سویا تھا, عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6, اور 3 وتر کتنے ہو گئے 9. اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11. تو وتر تو نہیں ٹوٹا, وتر ہی رہا. 2 اور پڑھ لے 13, جتنی مرضی پڑھتا جائے وتر ٹوٹے گا نہیں. تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے, اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وتر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں, یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے.
اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا. انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے, قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا. پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وتر کی نماز کیسی تھی, تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے, جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے, اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے, پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے, اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں وتر کی, اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں, اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو وہ جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, دونوں حدیثیں, ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے بھی, کہ نبی علیہ السلام وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اچھا, یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی. یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھ سکتے, جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو, ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا, اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے, سیدنا طلق ابن علی سے, یہ مشہور صحابی ہیں. حدیث اس طرح کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے, انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی, رمضان کا قیام کروایا, اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وتر بھی ہمیں پڑھائے. اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں. وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات, یعنی ان کی ہم اقتداء میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے. تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں کو, اور جب وتر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنے امام کھڑا کرو, کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے, تو میں تو وتر پڑھ چکا. ٹھیک ہے, اس حدیث سے بے شمار مسائل نکلتے ہیں. نمبر 1, طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وتر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑھے اس کا وتر نہیں ٹوٹے گا. نمبر 2, انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے. نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے, تو میں چونکہ ایک دفعہ وتر پڑھ چکا ہوں, اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں, یہ کام نہیں ہوگا. اور نمبر 3, قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھنی ہے, تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکعتیں پڑھائی تھی ادھر, تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے, کتنی ہوگی؟ 19, 20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا. تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے. اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11, ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے, لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں. اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک, امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں, تبع تابعی ہیں, اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے, وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے. یہ نفلی عبادت ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں, وہ اہل حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں, بغیر جماعت کے پڑھ لیں. تو یہاں تو طلق ابن علی نے 2 جگہ جماعت کروائی ہے, اور پیچھے نہیں پڑھی, خود پڑھائی ہے. تو یہ اہل حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا. اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں, وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں, تو 20 پہلے پڑھا کے آئے تھے, 20 اور پڑھا دی, 40 ہو گئی. تو تہاڈا بھی موقف غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم کتابی.
نہ ہم نے وابیوں کا دفاع کرنا ہے، نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے علمی کتابی بات کرنی ہے۔ تو طلق ابن علی نے کلیئر کر دیا، اس حدیث کا فہم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو داؤد کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا۔ اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ان وتروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز۔ انہوں نے فام بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فام، تو انہوں نے فام ثابت کی ہے۔ جواز کیا، سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا۔ اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے، دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے۔ مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے، یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے۔ تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ یہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب یہ عطا فرماتا ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے سے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے، میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی، پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے، تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو، تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں۔ تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے، ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے آدھا ہے، تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے، ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے ہی پڑھتے ہیں نوافل کو، ظاہر ہے پورا ثواب کمانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں۔ سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، خصوصاً سفر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے۔
سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے۔ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھولی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی ہے۔ میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے، اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں نا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز بعض اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات آدھی رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے، بعض اوقات رات کے آخری پہر میں۔ تینوں طریقے سے سنت ہے۔ کتنی آسانی ہے دین کے اندر۔ آپ چاہے ساتھ ہی پڑھ لیں رات کے یعنی بیچ میں یا اینڈ میں، اور جس کو خدشہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا وہ رات کو پڑھے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی۔ نمبر 1، رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا۔ نمبر 2، اشراق کی نماز پڑھنا۔ اور نمبر 3، مہینے میں 3 روزے۔ تو یہ انہوں نے اپنی روٹین میں 3 کام رکھے ہوئے تھے۔ وہ تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیتے تھے، تو آپ وتر شروع میں پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی، اینڈ میں بھی۔ اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ ایک تابعی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس سلام اللہ علیہا اور کہتا ہے کہ اماں جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام جو غسل جنابت ہے، جنبی ہونے کے بعد جو غسل ہے، یہ رات کے ابتدائی حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کے؟ ان کا بیٹا کبھی رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں بھی اٹھ کے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، بس نماز قضا نہ ہو۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے، چاہے تو اسی وقت غسل کر لو، چاہے فجر سے جسٹ پہلے کر لو۔ پھر اس نے کہا اماں جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے یا آخری پہر میں؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی نبی علیہ السلام عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں اٹھ کے۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی۔ پھر اس نے کہا اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی جو یعنی رات کی نماز ہے اس میں آپ قرات بلند آواز سے کرتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ تو ان کا بیٹا کبھی بلند آواز سے بھی کر لیتے تھے، کبھی آہستہ آواز سے بھی۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ، تکبیر بلند کی، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی کہ آپ قیام اللیل میں بلند آواز سے بھی قرات کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی، یعنی دونوں طریقے یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہم تو بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سنت کے اوپر عمل کیا کریں اور اپنی روٹین میں اسے شامل کریں۔ جب نبی علیہ السلام خود پڑھ رہے ہیں وتر کے بعد 2 نوافل، لہٰذا اس حدیث کا فہم نبی علیہ السلام ہی خود بیان کر رہے ہیں کہ وتر کے بعد 2 رکعتیں ایڈ کرنے سے وتر نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اپنی نماز، رات کی نماز، آخری نماز کو وتر بناؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وتر اینڈ پہ پڑھنا چاہیے، مراد یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ نماز وتر ہی رہنی چاہیے۔ تو وہ 2 ایڈ کرنے سے وتر وتر ہی رہتا ہے۔ تو یہ پورا فارم میں نے انہی حوالے سے کلیئر کر دیا۔ اہل حدیث میں چونکہ 2 موقف پائے جاتے ہیں، ایک موقف وہ ہے جو میں نے بیان کیا، لیکن اہل حدیث تو صرف بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اس کے دلائل بھی سارے سامنے رکھ دیے۔ دوسرا وہ ہے وہ جو ریجیڈلی عبداللہ بن عمر والے مسئلے کو فالو کرتے ہیں، وہ اجتہادی غلطی پہ، اور یہ والا موقف جو ہے کتاب و سنت کے ساتھ سپورٹیو ہے، باقی امت بھی اس موقف کو صحیح تسلیم کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟